اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى فلا صدق، پھر اس نے نہ سچ مانا، پھر اس نے نہ تصدیق کی، ولا صلی، اور نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا، تکذیب کی، وتولی، اور منہ موڑا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ القیامہ سے 2 آیات کریمات 31 اور 32 نمبر 29ویں پارے سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ترجمہ کیا ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیات، ان کا مضمون کسی ایک خاص شخصیت کی طرف اکثر مفسرین نے اس کی توجہ دلائی تھی، لیکن یہ بات تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ کسی خاص شخصیت کی طرف مضمون جاتا ہے، پھر بھی قرآن کریم کے حسب سابق مضمون کی وسعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سے عام لوگ مراد لیے جا سکتے ہیں جو اس حقیقت کو سچ نہیں تسلیم کرتے اور نماز سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اس میں شک نہیں کہ نماز دین کا ایک اہم رکن ہے، دین کا ستون ہے۔ شہادتین کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن نماز ہی ہے، اور بندہ سے قیامت میں جو سب سے پہلے سوال ہے وہ نماز ہی کا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس شخص کو منافق سمجھتے تھے جو نماز میں لیٹ آتا تھا، جو نماز میں دیر سے آنا اپنا وتیرہ بنا لیتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھتے کہ اس بندے کے اندر نفاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک قول ہے ان کا، لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، کہ جس شخص کے پاس نماز نہیں ہے اس کے پاس اسلام کا کوئی حصہ نہیں۔ پھر فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جس شخص کے پاس نماز نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من لم یصلی فلا دین لہ، جو شخص نماز ادا نہیں کرتا
اس کے پاس حقیقت میں دین نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اس کی یوں وضاحت کی گئی ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں سے مت ہو۔ گویا مشرک کا یہ کام ہے کہ وہ نماز کے قریب نہیں جاتا، اور جو نماز کے قریب نہیں جاتا وہ دراصل مشرک ہی ہے۔ یہ باتیں جو عرض کی جا رہی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ماہ صیام تو ہم سے جا رہا ہے، یہ تو رخصت ہو رہا ہے، یہ ایک دن زیادہ سے زیادہ کل کا ہمیں مل سکتا ہے، کیونکہ ابتدا میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ دن ہے گنتی کے، ایام معدودات، گنتی کے دن ہے یہ دن ہے 29 یا 30 سے آگے ان کو نہیں جانا، تو مطلب زیادہ سے زیادہ کل کا دن، اس کے بعد کس کو یہ نصیب ہو کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ سیکھنے کا مہینہ ہے، نماز مستقل ساتھ رہنے والی چیز ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے متعلق کچھ چند ایک باتیں ہمارے درمیان ہو جائیں، اللہ توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو حد فاصل ہے، درمیان جو دوری کرنے والی چیز ہے، ایک پورا زمانہ ہے جس چیز کے درمیان ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک پورا زمانہ ہے، العہد الذی بیننا و بینہم، ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک دوری ہے، ایک حد فاصل ہے، ایک پورا زمانہ ہے۔ کن لوگوں کے درمیان؟ فرمایا کہ الصلاۃ، جن کے یعنی نماز جو ہے یہ ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ فمن ترکها فقد کفر، جس شخص نے بھی اس نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا۔ گویا اسلام اور کفر کے درمیان یہ فرق کرنے والی چیز ہے، اور اس کے متعلق یہ نماز جو ادائیگی ہے اس کے جو ارکان ہیں ان کو ادائیگی کرنے سے پہلے سب سے اہم چیز ہے نماز کی صفوں کو درست کرنا۔ اس کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، لَتَصُوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيَخَالِفَنَّ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اپنی صفوں کو درست رکھو، اپنی صفوں کو درست کرو، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ اپنی صفوں کو درست کرو، گویا صفوں کا درست نہ رکھنا، اپنے دل کے اندر قدورتیں رکھنا اور اختلاف آپس میں ڈالنا، یہ اس کی ایک علامت ہے، اور اس علامت کو ختم کرتے ہوئے کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی صفوں کو درست کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، اپنی صفوں کو درست رکھو، اپنی صفوں کو درست کرو، کیونکہ صف کی درستگی تکمیل نماز کا حصہ ہے۔ صفوں کو درست کرنا، صفوں کو برابر رکھنا، صف کو صحیح طریقے سے بنانا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرتے ہوئے، یہ جس طرح تیر نہیں ہوتا، تیر کی طرح سارے لوگ جو ہے ان کو آگے سے بالکل برابر کرتے، اور فرمایا استووا وعدلوا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا بھی کرو اور برابر بھی کرو، ان میں عدل رکھو، برابری رکھو، انصاف والا معاملہ کرو، ایک جیسی صف رکھو۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں مقصود یہ تھا کہ ہم ایک تو نماز کے قریب آئیں، اس کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے رہیں، عام دنوں میں بھی جس طرح رمضان میں کوشش کی، اور دوسری چیز اس میں یہ عرض کی جا رہی ہے کہ کوشش کر کے اپنی صفوں کو درست رکھیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، ان فرامین کی ہمارے ہاں بہت سارے معاملات میں کھلی مخالفت ہے، اور پھر ہم اس کے باوجود مومن اور مسلمان بھی لگے پھرتے ہیں۔
اس میں ایک بات یاد رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عورتوں کے لیے خصوصاً ان اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، ان اللہ کی بندیوں کو مساجد میں آنے سے مت روکو۔ لیکن ہمارے ہاں اس کی رکاوٹ ہی رکاوٹ رہتی ہے کہ عورتیں مسجد میں جائیں، نہیں، وہ ایک دن انہوں نے مخصوص کر لیا ہے، وہ جو بھی قوموں نے رواج پا لیے ہیں وہ اس کے مطابق یہ اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ رمضان بھی ہو پھر اس کے جمعے میں نماز تسبیح کے لیے عورتیں جو ہیں مسجد جا سکتی ہیں، باقی ان کے پابندی ہے۔ حالانکہ عورت جو ہے اس کے ساتھ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، بالکل جو دودھ پیتے بچے ہیں وہاں سے لے کے سارے اس عمر تک کے بچے جو سمجھ لیں کہ ابھی تفہیم جنہوں نے لینی ہے، جنہوں نے سیکھنا ہے، گویا وہ جو 5-6 سال تک کی عمر کے بچے ہیں وہ اپنی ماؤں کے ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں، تو وہ مائیں جو ان کو گود میں اٹھانے سے لے کر انگلی پکڑ کر لے جانے تک وہ بازاروں کے چکر لگواتی ہیں، وہ اگر مائیں ان بچوں کو لے کر مسجد کی طرف رجوع کر لیں تو یقیناً ان بچوں کا آنے والی جو ذہن سازی ہے وہ ایسی ہوگی جو بازاری نہیں ہوگی بلکہ مساجد والی ہوگی۔ اللہ توفیق دے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ تو فرمایا کہ فلا صدق ولا صلی، پھر اس نے نہ اس کو سچ مانا نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، لیکن کیا کیا اس نے تکذیب کی، جھٹلا دیا اور منہ موڑا، یعنی حقیقت سے منہ موڑنے والا، حقیقت کی تکذیب کرنے والا ایک وہ ہے جو زبانی طور پر اس کی تکذیب کرتا ہے، زبانی طور پر اس کے منہ موڑ رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو عملی طور پر اس کی تکذیب کرنے والا اور عملی طور پر اس سے منہ موڑنے والا ہے۔ اس وقت ہم زبانی طور پر تو ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ہم ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن کر سمجھ کر کوشش کر کے ان کو دیکھ کر ان کی تعلیم حاصل کر کے ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی اللہ توفیق دے۔ رمضان گزر رہا ہے میرے بھائی، یہ باقی معاملات سارے اسی طرح ہیں، اور یہ جس طرح ہم 5 وقت کوشش کر کے اکٹھے ہوتے رہے اس طرح ہی عام دنوں میں بھی کوشش کر کے اکٹھے ہوتے رہے تاکہ اللہ رب کریم ہم سب کے دلوں سے قدورتوں کو دور فرما دے، ہمارے اندر پیار، محبت، یگانگت، الفت پیدا فرما دے، ہمارے اندر سے دشمنیوں کو، کینوں کو ختم کر دے۔ اللہ رب کریم جس مقصد کے لیے یہ نماز ہے، یعنی نماز کا مقصد تھا برائیوں اور بے حیائیوں سے رکنا، تو یہ سارے کام برائیوں اور بے حیائیوں میں آتے ہیں۔ یہ نفرت ہے، یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ عداوت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کرے ایک ایک کر کے ہمارے اندر سے ختم ہوں اور ہمارے دل صاف شفاف اور ستھرے ہو جائیں۔ یہ بات اکثر والد محترم کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی، یہ جو گند ہوتا ہے نا، گند یہ ہم خود ڈالتے ہیں، کسی ایک جگہ پر آپ نے گند کا ڈھیر ڈال دیا ہے نا، رکھ دیا ہے، تو اللہ رب کریم کی رحمت ہے بارش، وہ بارش برستی ہے تو اللہ کی رحمت تو رحمت ہے، وہ جہاں بھی برسے گی وہ رحمت ہے، وہ رحمت برسی، آپ نے نیچے گند رکھا ہوا تھا تو تعفن پیدا ہوا، اور آپ نے جگہ صاف رکھی ہوئی تھی تو وہاں کھیتیاں لہلہا اٹھی۔ اس لیے اپنے دلوں کی زمین کو، یہ ان کا پیغام ہوتا تھا کہ اللہ کے بندو اپنے دلوں کی زمین کو صاف رکھو، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی کتاب، یہ پڑھتے رہیں گے، تعلیم لیتے رہیں گے، دل کی صفائی ہوگی تو اللہ کے فضل و کرم سے، اس رحمت سے یہاں کمپلیں پھوٹیں گی، یہاں سے خوبصورت شعائیں نکلیں گی، یہاں سے خوبصورت کمپلیں نکلیں گی، اور اگر یہاں ڈھیر پڑا ہوا، کیونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اگر اس میں وہ گند کا ڈھیر ہوا تو یہاں سے تعفن ہی تعفن نکلے گا۔ اس وقت اگر زمانے میں تعفن ہے تو یقیناً ہمارے دل صاف نہیں ہیں۔ اپنے دلوں کی زمین کو صاف کریں، کیونکہ یہ سیکھنے میں یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ صفائی اصل اپنی ہے، دوسرے کی صفائی خود بخود ہو جائے گی، آپ اپنی صفائی کر لیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنی اپنی جگہ پر توفیق عطا فرمائے۔